اب سوال یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو خوبصورت تعلیمات سے نوازتا، وہاں اس کے اسباب بھی پیش کرتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسے پہلو اختیار نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی۔ دوسری چیز نیکی کرنا۔ تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما يفسد الاولاد ويجرهم على العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے، پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ
किसके पास बैठी हो? कहा ये वो तुवैत नामी औरत है जो बहुत ज़्यादा तहज्जुद पढ़ती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको मेरा पैगाम दो कि उतनी नेकी करे जितनी ये बर्दाश्त कर ले, इस कदर जो है वो ना हो कि कल को मुतनफ़िर हो जाए। तो एक शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की इस बात पे निगरानी ज़रूर करे कि ये ताल्लुक़ किन के साथ जोड़ रहे हैं, उन बच्चों की अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत कैसी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कानून दिया है, ला तुसाहिब इल्ला मुअमिना वला याकुल तआमक इल्ला तक़ी। तुम्हें दोस्त बनाना चाहिए जो मोमिन हो, और ईमान ये अमन का मुतलाशी रहता है। मोमिन हमेशा अमन को पसंद करते हैं, वो अमन फ़िक्र का हो, सोच का हो, कौल का हो, या किरदार का हो, या मुआशरे का हो। इसलिए सबसे ज़्यादा अमन पसंद जो हैं वो मोमिन ही हो सकते हैं। मुसलमान, इस्लाम सलामती से है, सलामती को पसंद ही मुसलमान करता है। अपने दोस्त मोमिन बनाए और अपनी औलाद के दोस्त भी देखें कि जिनके अंदर ईमानियात हैं उनके साथ उनको बैठने की इजाज़त दें। चौथी बात जिससे औलाद नाफरमान होती है, जब वालिदैन अपने वालिदैन के नाफरमान हैं तो ये दुनिया दारुल मुकाफात है, उसकी औलाद भी उसकी नाफरमान होगी। पांचवा सबब, बाज़ दफ़ा वालिदैन अपनी औलाद में बेइंसाफ़ी करते हैं, मुसावात नहीं करते, अदल नहीं करते, तो औलाद में से बाज़ औलाद नाफरमान बन जाती है। मिसाल के तौर पे 2 से 4 से 6 बेटे हैं, एक बेटे को तो गाड़ी ले दी जबकि सबकी ज़रूरत है। अब वो हसद, इस नाइंसाफ़ी और इस बेअदली का नतीजा क्या निकलेगा? बकिया 2 से 4 से 5 वो वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करें। तो शरीयत ने हुक्म क्या दिया? सव्वू बैन औलादिकुम, अपनी औलाद में मुसावात कायम करो। एक को गिफ्ट दिया है, दूसरे को भी दो। बल्कि आपके छोटे बच्चे हैं और आपने एक को चुमकारा है और दूसरा देख रहा है, अगर आपने उससे प्यार नहीं किया, बुलाया नहीं, तो आपने उसको मौका दिया कि वो अपने भाई के बारे में भी हसद करेगा और आपके बारे में भी जज्बात अपने चेंज कर लेगा। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नुअमान बिन बशीर आए, नुअमान कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा दिया। वालिदा कहने लगी कि मैं उस वक्त तक ये नहीं करने दूंगी जब तक अल्लाह के रसूल इस पे गवाही नहीं देंगे। नुअमान की सिर्फ एक बहन थी, उबैया, एक बहन एक भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, आके किस्सा बयान किया कि मैं अपने बेटे को यह गिफ्ट किया है, जमीन का टुकड़ा, तो मेरी बीवी कहती है कि गवाह आप बने। आपने फरमाया ये तोहफा आपने दूसरी औलाद को भी दिया है कि सिर्फ इस अकेले को दिया है? कहा इस अकेले को दिया है। फरमाया इन्नी ला उशहिदु अला जौर, मैं जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। या तो दूसरे को भी दो या इससे भी वापस ले लो। और दूसरा कौन था? कौन था? उबैया, एक बेटी। ये विरासत का कानून है कि औरत का एक हिस्सा है और मर्द को 2 हिस्से मिलते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर आप कुछ देंगे तो बेटी और बेटे को बराबर देंगे। नतीजतन इस बात को सुनने के बाद सहाबी ने अपने बेटे को जो तोहफा दिया था वो भी वापस ले लिया। तो 5वां सबब यह है जिससे औलाद नाफरमान बनती है, जब औलाद में बेइंसाफी होती है।
چھٹا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 سوال کیے۔ کہا بتاؤ هل علمتہ القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمتہ السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمتہ اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا۔ قال حسبک ثور فضربک، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، اس جانور نے یہی کچھ ہی کرنا تھا۔ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں۔ تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائیں، وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں۔ جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا ہے۔ تو 7واں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی عزت کا خیال رکھے۔ باپ کے سامنے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے۔ باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی ہے۔ 8واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ کس انداز سے؟ کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے۔ بیٹی ماں کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی، ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی، تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے گی۔ تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورت نے پوچھا
کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ میں تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے ہیں۔ اولاد کیسے نافرمان ہوگی جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی؟ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وَقُرَّةَ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زادہ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے۔ وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے، یہ جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے، تو نتیجہ اولاد بھی نافرمانی کرتی ہے۔ نواں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اس کی پرورش حرام لقمے سے کی جائے۔ سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس سے نیکیاں کرواتا ہے، اس کی ڈائریکشن درست ہے۔ ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائی نہیں ہوتی۔ تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے؟ 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ اور اگر یہ دعا نہ پڑھی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں۔